پاکستان کو IMF سے 1 ارب 2 کروڑ ڈالر کی قسط موصول۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے IMF سے 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ کی قسط موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ IMF نے رقم EFF قرض پروگرام کی دوسری قسط کے طور پر جاری کی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF کے جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے رقم جاری کرنے کی منظوری 9 مئی کو دی تھی۔ دوسری قسط کی رقم 16 مئی 2025 کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہوگی۔ ممکن ہے امریکہ پاک بھارت رہنماؤں کو عشائیہ پر اکٹھا کر لے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ سعودی عرب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ ممکن ہے امریکہ ان ممالک کے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کر لے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ ہی روز پہلے میری انتظامیہ تشدد کے بڑھتے واقعات رکوانے کے لیے تاریخی جنگ بندی میں کامیاب ہوئی، اس لیے تجارت کو بڑی حد تک استعمال کیا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کی قیادت سے کہا کہ آئیں ڈیل کریں، کچھ تجارت کی جائے، نیوکلیئر میزائل نہ چلائیں، ان چیزوں کی تجارت کریں جو آپ بہت عمدہ بناتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے پاس بہت طاقتور، مضبوط اور ذہین لیڈر ہیں۔ جنگ رک گئی ہے، امید ہے آگے بھی ایسا ہی رہے گا۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ جنگ بندی نازک ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے پیر کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد سے پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر بات کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے پر وقت امریکی مداخلت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی آئی ہے، تاہم انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی مسلسل مشغولیت پر زور دیا۔ رضوان سعید شیخ نے سنتاز معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یک طرفہ اقدامات کے خلاف انتباہ دیا جس سے علاقائی استحکام اور غذائی تحفظ کو خطرہ ہو۔ سفیر پاکستان نے کورس کے شرکاء کو کامیابی سے اہم کورس کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی۔ یہ کورس اعلیٰ سول اور فوجی افسران کی تربیت کے لیے مرتب کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سینئر افسران کو اعلیٰ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ سینئر سول اور فوجی افسران پر مشتمل وفد پاکستان کے اعلیٰ تربیتی ادارے سے قومی سلامتی اور وار کورس مکمل کر رہا ہے۔ امریکہ کے نیئر ایسٹ ساؤتھ ایشیا سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینئر افسران بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے صارفین کو 6 ارب 79 کروڑ روپے کی ریلیف کا تخمینہ ہے کہ الیکٹرک نے ساتھ ہی مکمل ریلیف صارفین کو منتقل نہ کرنے کی بھی درخواست کر دی۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا سے درخواست کی ہے کہ الیکٹرک کی پاور پلانٹس کی سٹارٹ اپ سمیت مختلف مدوں میں 14 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم زیر التوا ہے، جس میں سے نیپرا نے نومبر سے جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں سے 9 ارب 40 کروڑ روپے الگ کر لیے ہیں اور یہ رقم کراچی کے صارفین کو نومبر سے جنوری تک ملنے والے ریلیف سے کاٹی گئی ہے۔ مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ریلیف سے بھی رقم کٹوتی کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ کراچی کی مختلف 7 کاروباری تنظیمیں کیا الیکٹرک کے مطالبے پر نیپرا کی طرف سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی ریلیف میں کٹوتی کی مسلسل مخالفت کر رہی ہیں۔ نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست پر 22 مئی کو سماعت کرے گا۔ ٹھٹھہ چوہڑ جمالی کے قریب ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق، لڑکا، اس کی والدہ اور دادا انتقال کر گئے۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ چوہڑ جمالی کے نواحی گاؤں سرفراز ذرائع میں 80 سالہ شخص دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ان کے اہل خانہ جو کراچی سے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے بھی سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ماں اور اس کا معصوم بیٹا بھی مر گیا۔ گھارو کے قریب ٹریفک حادثے میں 22 سالہ خاتون عائشہ اہلیہ قاسم ارائیں جاں بحق، جبکہ مرد، خواتین اور بچوں سمیت 14 سے زائد افراد زخمی۔ زخمیوں میں خاتون کا 2 سالہ معصوم بچہ اختیار ولد قاسم ارائیں بھی دم توڑ گیا، جبکہ زخمیوں میں نور فاطمہ، لیاقت، ارشد، اظہر، عزیز علی، انیس، زاہد نصیر، منظور علی، افضل شوکت، علی رفیق، عبدالستار اور دیگر شامل ہیں۔ IGP سندھ غلام نبی میمن کے احکامات پر DIG سکھر رینج کیپٹن ریٹائرڈ فیصل عبداللہ چاچڑ کی طرف سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری آپریشن میں SSP گھوٹ کی ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کی قیادت میں گھوٹ کی پولیس کا منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت آپریشن جاری۔ ٹاسک فورس کے انچارج DSP اوباڑو عبدالقادر سومرو کی سربراہی میں ضلع گھوٹکی کی 10 تھانوں کی پولیس کی بھاری نفری کا چوک ماڑی کے مختلف علاقوں میں بدنام زمانہ منشیات فروشوں، منشیات مافیا، چرس ڈیلروں اور کچی شراب بنانے والوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ پورے علاقے کا گھیراؤ کر کے گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے۔ منشیات فروشوں کے گھروں ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کچی شراب بنانے والی متعدد بیٹھیوں کو مسمار کر دیا گیا۔ پولیس کے کامیاب آپریشن میں ایک منشیات فروش منشیات ڈیلر نظام الدین رند کو 200 گرام چرس اور 500 نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف نارکوٹکس کنٹرول آف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔
حکومت پنجاب کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلیمان کی زیر نگرانی خانوال میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے میونسپل کارپوریشن اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ لیاقت بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ اس دوران ناجائز تعمیرات، مسمار اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کے ساتھ تجاوزات مافیا کی 4 دکانوں کو سیل بھی کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے کہا کہ تجاوزات قائم کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے سامان کو ضبط کرنے کے ساتھ انہیں بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ آفیسر زین علی بھی موجود تھے۔